السلام علیکم، میں ہوں عبد الولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ویلاگ میں بھی بہت ساری امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے عمران خان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی بالآخر کل شام 4 بجے حلف اٹھا کر صوبے کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ ان کے خلاف جو سازشیں تھیں وہ تمام تر ناکام ہو گئی ہیں۔ اپوزیشن کی جتنی بھی سازشیں تھیں ان میں ان کو کامیابی نہیں مل سکی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف آج دن بھر کیا کرتی رہی، سعد حسین رضوی صاحب کے گھر پر چھاپا پڑا ہے اور اس وقت دونوں بھائی کہاں ہیں، ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس پر جانے سے پہلے ضرور آپ سے ریکویسٹ ہوگی، اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان تحریک انصاف سہیل افریدی صاحب کے الیکشن کے بعد عدالت گئی تھی اور عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے آج محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ محفوظ فیصلے کے مطابق جو ہے وہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے، اس کے مطابق کل شام 4 بجے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سہیل افریدی صاحب سے آئینی طریقے سے حلف اٹھائیں گے۔ اگر وہ حلف نہیں اٹھاتے تو حکم نامے کے مطابق اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی صاحب کو یہ حکم ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ بھی باقاعدہ طور پر سہیل افریدی صاحب سے حلف اٹھا سکتے ہیں۔ آج عدالت کے اندر جو ہے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے، سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جنید اکبر صاحب پیش ہوئے، اسد کیسر صاحب سمیت دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کی وہاں قیادت ہے، ساری آج ہمیں متحد نظر آئی ہے اور عدالت کے اندر موجود تھی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ گورنر صاحب جو ہے وہ اس وقت صوبے کے اندر موجود نہیں ہے، وہ کراچی میں اس وقت سرکاری دورے پر ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ گورنر نے کیا حلف کے حوالے سے کوئی گفتگو کی ہے، کیا وہ رضامند ہے کہ وہ حلف لینا چاہتے ہیں نہیں لینا چاہتے۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے جو ہے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے سامنے یہ کہا گیا کہ اب تک گورنر کی جانب سے حلف لینے کے حوالے سے کوئی گفتگو ہمارے ساتھ نہیں کی گئی ہے، ان کی جانب سے کوئی انکار نہیں کیا گیا ہے، اس لیے ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کل گورنر صاحب جو ہے وہ صوبے میں کل 2 بجے پہنچیں گے، اس کے بعد ہی ان کا جو سٹیٹمنٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس معاملے کو مزید التوا کا شکار نہیں کرنا چاہتا، تاخیری جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہتا، اور میں یہ حکم دیتا ہوں کہ کل شام 4 بجے گورنر صاحب جیسے ہی صوبے میں پہنچتے ہیں تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب سے حلف لیں گے، کیونکہ جو گنڈاپور صاحب تھے انہوں نے اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کے، ایک تو 8 اکتوبر کو پھر 11 کو، اور ایک اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کے ان کی جانب سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر خود جو ہے وہ مستعفی ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بھی آج جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی، لیکن جنید اکبر صاحب جو ہے وہ بھی عدالت میں موجود تھے، اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب عدالت میں موجود تھے۔ جنید اکبر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے، بڑی دلیرانہ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پختون قوم ایک مرلے کے لیے جان لے لیتے ہیں، یعنی زمین کے جو حساب و کتاب ہوتے ہیں خیبر پختونخوا میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک مرلے کے لیے جان دے دیتے ہیں، اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور گورنر راج کی طرف جاتا ہے، کسی غیر آئینی اقدام کی طرف جاتا ہے تو یہ پچھتاوا ہوگا، اور اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گی تو ہم ٹیڑھی انگلی سے بھی نکالنا جانتے ہیں۔ اگر یہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو عمران خان کی رہائی بھی اسی تحریک کے ساتھ ہو جائے گی۔ اب تک جو ہم کمزور ہے یا اب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کروا پائے، اگر یہ غلطی ہوتی ہے تو اس میں عمران خان کی رہائی بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس موقع پر اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے، ان کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو کی گئی۔ اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ آج باقاعدہ طور پر آئین کی جیت ہوئی ہے، قانون کی جیت ہوئی ہے، اور ہم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک نئی امید کے ساتھ صوبے کو جو ہے وہ ترقی کی طرف لے کر جائیں گے۔ عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ آج ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گور صاحب کی، توشاخانہ 2 کیس کی آج سماعت تھی۔ اس موقع پر عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ تمام تر جو پارٹی رہنما ہے، 90 کے 90 اراکین ہے، ان سب کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بیرسٹر گور صاحب کی جانب سے میڈیا میں گفتگو کی گئی اور انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی وہاں پر عہدیدار ہے، جو ذمہ دار ہے، ان کی جانب سے عمران خان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مبارکباد بھی دی گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو ہے وہ اس بیچ میں انٹروین کیا، ان کی جانب سے آج کراچی میں جو ہے
है वो तकरीब थी, वहाँ पर उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ये ऑर्डर दिए कि आप फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध का हेलीकॉप्टर लें और यहाँ से पेशावर के लिए रवाना होकर जो आईनी आपका हक है उससे आप पूरा करें और किसी भी तरह से गैर आईनी इकदाम की तरफ आप नहीं जाएंगे। उसके बाद जो फैसल करीम कुंडी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, उनका भी यही बताना था कि मैं सूबे का गवर्नर हूँ, मैं किसी भी तरह से गैर आईनी इकदाम की तरफ नहीं बढ़ना चाहता, इस वक्त सरकारी दौरे पर मैं कराची में हूँ, मैं फौरी तौर पर वज़ीर आला से हेलीकॉप्टर लेकर जो है वो वहाँ जा रहा हूँ। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर सूबे के अंदर जो है वो गवर्नर साहब पहुँच चुके हैं, उनकी जानिब से जो तैयारियाँ हैं खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस के अंदर तमाम तर वो शुरू कर दी गई हैं और कल शाम 4 बजे बाकायदा तौर पर वो हल्फ लेंगे। साद रिजवी साहब के हवाले से भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज उनके घर पर जो है वो छापा मारा गया है जिसकी तफसीलात आई है। तफसीलात के मुताबिक करोड़ों रुपए और जेवरात जो है वो साद रिजवी साहब के घर से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक 11 करोड़ 44 लाख रुपए जो है वो पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। इसके अलावा 50,000 जो है वो भारतीय करेंसी बरामद हुई है, पुलिस ये दावा कर रही है। और 6 करोड़ रुपए का जो सोना है, जो जेवरात है, वो भी साद रिजवी साहब के घर से जो है वो बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से बरामद कर लिया गया है। जो मुकदमात है उसकी भी तफसीलात आई है। साद रिजवी साहब समेत क़यादत पर जो है वो रावलपिंडी के थाना रवात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कारी बिलाल समेत 21 रहनुमाओं और कारकुनों को बाकायदा तौर पर जो है वो इस इंसदाद दहशतगर्दी का जो मुकदमा है उसमें उनको नामजद किया गया है। मुकदमा सब इंस्पेक्टर नजीबुल्लाह की मुद्दत में दर्ज किया गया है। जो तफसीलात है उसके मुताबिक TLP के अमीर साद रिजवी की कॉल पर जो है वो रोड ब्लॉक किया गया था। पंजाब हुकूमत ने जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर रखी थी, दफ़ा 144 का निफाज था। उसके बावजूद भी साद रिजवी साहब पर यह इल्ज़ामात है कि उन्होंने रैली निकाली, उन्होंने जुलूस निकाली और कारी बिलाल 21 अहदेदारों और कारकुनान के हमरा असलहा, पेट्रोल, बम और किलो वाली जो लकड़ियां हैं वो लेकर जो है वो पुलिस पर हमलावर हुए हैं, जिसकी जद में जो है वो फायरिंग से कांस्टेबल अदनान जख्मी हुए हैं। कारी दानिश वगैरह ने कांस्टेबल नज़ीर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया है। आंसू गैस के जो शल है वो पुलिस से उन्होंने छीने हैं और पुलिस की जो वर्दी है वो भी फाड़ दी गई है। इसके अलावा जो वहाँ पर पुलिस एहलकारों की हलाकत हुई है उस पर भी बाकायदा तौर पर जो मुकदमा है वो साद रिजवी साहब के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस वक्त जो साद रिजवी साहब है और उनके छोटे भाई है वो इस वक्त जो है वो लाहौर में ही कहीं मौजूद है। पुलिस ये दावा कर रही है कि उनको ट्रेस कर लिया गया है और उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि दोनों भाई खुद को कानून के हवाले कर दें। क्या डेवलपमेंट होती है आपके सामने रखेंगे, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या तफसीलात आती है, सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट व्लॉग तक जरूर आप मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। थैंक यू।